کیا تبلیغی جماعت میں علماء کا نکلنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ بہت سارے تبلیغی بھائی کا کہنا ہے کہ یہ کام علماء کا کام ہے، ہم جاہلوں کا کام نہیں ہے۔ تو تبلیغی جماعت میں علماء کا نکلنا کیا ضروری ہے، فرض ہے؟ آئیے ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند اور بیرونی ٹاؤن کیا کہتا ہے سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائرل فتویٰ پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ علماء اور عوام کا مروجہ تبلیغی نظم میں وقت لگانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ نمبر 1، عوام کا تبلیغی جماعت میں وقت لگانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ نمبر 2، علماء کا تبلیغی جماعت میں وقت لگانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ الجواب، آئیے اب جواب سماعت کرتے ہیں۔ نفس تبلیغ دین کا کام فرض کفایہ ہے، یعنی امت کے چنیدہ افراد اگر اس فریضہ کی ادائیگی میں مشغول ہو تو بقیہ تمام افراد سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر امت محمدیہ ساری کی ساری تبلیغ دین کا کام ترک کر دے تو ساری امت گنہگار ہوں گی۔ تاہم مروجہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہونا نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب، البتہ مذکورہ طریقہ کار کے مطابق تبلیغ کا کام مفید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ ترجمہ مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مفتی عبدالشکور ترمذی میں ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی تبلیغی تحریک میں تعلیم و تعلم، اصلاح و صلاح کے دونوں پہلوؤں کی رعایت ہے۔ اگر حدود شرعیہ اور شرائط آداب کو ملحوظ رکھ کر اس میں حصہ لیا جائے تو من جملہ دوسرے طرق تبلیغ کی یہ طریقہ بھی مفید اور مستحسن ہے اور اس کے ثمرات و فوائد ظاہر و باہر ہے، لیکن تعلیم و تعلم یا اصلاح اخلاق کے لیے ہر مسلمان پر گھر سے باہر نکلنا اور سفر کرنا فرض نہیں، بس اسی قدر ضروری اور فرض ہے کہ دینی ضروری علم حاصل کرے اور اپنے اخلاق کی درستگی کی کوشش میں لگا رہے۔ اس کا جو طریقہ بھی میسر ہو اس پر عمل کرنے سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجبات کا واجب، سنن اور مستحبات کا سنت و مستحب ہوگا۔ البتہ جس شخص کے لیے دوسرا طریقہ اپنی دینی ضروریات کے سیکھنے کا میسر نہ ہو سکے اس کے لیے اسی طریقہ کو فرائض و واجبات کی حد تک سیکھنے کے لیے ضروری قرار دیا جائے گا، اور باقی کے لیے سب مستحب و سنت، اور ہر مسلمان پر بقدر اس کے علم کے لازم ہے کہ وہ اپنے توابع اور متعلقین اہل و عیال کو تبلیغ دین کرتا رہے اور احکام شریعت بتلاتا اور اس پر عمل کی تاکید کرتا رہے، اور ہر وقت کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کو پیش نظر رکھ کر اپنی مسئولیت کا خیال رکھے اور اپنے گرد و پیش اور اپنے ماحول میں بقدر استطاعت احکام دین کی تبلیغ اور اصلاح اخلاق کی سعی اور کوشش میں لگا رہے۔ اس مذکورہ خاص شکل کے علاوہ تبلیغ کی یہ خاص صورت نہ فرض عین ہے اور نہ ہی فرض کفایہ، البتہ قواعد شرعیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ایک مستحب اور مستحسن عمل ہے۔ جو شخص فکر معاش سے فارغ ہو کر اور حقوق اہل و عیال کا انتظام کر کے اس پر عمل کرنا چاہے وہ ایک مستحب اور مستحسن عمل کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں ہے، بشرطے دوسرے طریقے سے اس فرض کی ادائیگی میں سعی اور کوشش کرتا رہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے طریقہ کار کے متعلق لکھتے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور قرآن کریم اور حدیث نبوی میں جا بجا اس کی تاکید موجود ہے۔ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو جماعت تبلیغ کے وقت فارغ کرنے کا جو مطالبہ کرتی ہے وہ بھی کوئی نئی ایجاد نہیں، بلکہ ہمیشہ سے مسلمان اس کے لیے وقت فارغ کرتے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغی وفود بھیجنا ثابت ہے۔ رہی سے روزہ 1 چلہ 3 چلہ اور 7 چلہ کی تخصیص تو یہ خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمان دین کے لیے وقت فارغ کرنے کے تدریجاً عادی ہو جائے اور ان کی رفتہ رفتہ دین کے تعلق اور لگاؤ پیدا ہو جائے۔ بس جس طرح دینی مدارس میں 9 سالہ 7 سالہ کورس نصاب تجویز کیا جاتا ہے اور آج تک کسی کو اس کی بدعت ہونے کا وسوسہ بھی نہیں، اسی طرح تبلیغی اوقات کو بھی بدعت کہنا صحیح نہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی ایک جگہ لکھتے ہیں، تجربہ ہے کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آدمی میں دین کی فکر پیدا نہیں ہوتی، بیسیوں فرائض تارک رہتا ہے اور بیسیوں گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، عمریں گزر جاتی ہے مگر کلمہ نماز بھی صحیح کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ تبلیغ میں نکل کر احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی عمر غفلت اور بے قدری کی نظر کر دی اور اپنی کتنی قیمتی عمر ضائع کر دی۔ اس لیے تبلیغ میں نکلنا بہت ضروری ہے، جب تک آدمی اس راستے میں نہیں نکل جائے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔